اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں، بلکہ کسی دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ ذہن میں جنت کا تصور لانا بھی محال ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جو مناظر اور انعامات بیان کیے ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے قرآن کریم سے جنت کا تعارف۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ اور اس کا سایہ ہمیشگی والا ہے، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو مارنے والا نہیں ہے، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں جو انتہائی صاف و شفاف ہیں۔ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ سورہ زخرف آیت 70 تا 72 ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور جس چیز کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جس چیز سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی وہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 12 سے 21 تک اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف کا یوں تذکرہ فرمایا ہے، جنتی لوگ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی اور نہ جاڑے کی سردی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، ان کے خوشے ان سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے، جنہیں اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہوگا وہ اس کے ارد گرد گھومتے پھریں گے۔ وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تم وہاں جہاں کہیں بھی دیکھو گے سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ ان جنتیوں کو چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا پروردگار پاک و صاف شراب پلائے گا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس زیب تن کریں گے۔
اور تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کتنا ہی پیارا ثواب ہے اور کس قدر آرام دہ جگہ ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 تا 58 میں فرمایا، بلا شبہ جنتی لوگ آج یعنی قیامت کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب مہربان کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 42 تا 49 میں فرمایا، نعمتوں والی جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور وہ جنتی وہاں باعزت رہیں گے۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جاری شراب کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف، شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ہی وہ اسے پی کر بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 51 تا 55 میں فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن و سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں باریک اور دویز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادیاں کر دیں گے۔ دل جمی کے ساتھ ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔